آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے وہ فقہ ہیں. لیکن جہاں پر آپ کو یقین ہو جائیں کہ اب یہ شیخ جو ہے نا یہ ناقص ہے، یا اس نے جو ہے شریعت نہیں ہے، یہ ویسے ہی دکانداری ہے، تو پھر اس کو فالو کرنا مناسب نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے. اور دوسرا آپ سے عرض کی تھی کہ درباروں پہ سجدہ کرنا، چومنا، چکر لگانے، تھوڑی سی اصلاح کیجیے گا اس بارے میں بھی. دوسری آپ نے بات یہ پوچھی تھی، میں بھول گیا تھا، کہ درباروں پہ طواف کرنا اور اس کے علاوہ سجدہ کرنا، چومنا، جھکنا. دیکھیے سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. کیا؟ واحد لا شریک ذات کے لیے سجدہ ہے عبادتاً. اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. انبیاء کے لیے نہیں ہے. کیا؟ ایک جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا خود اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، وہ الگ مسئلہ ہے. باقی کسی کے لیے جو ہے سجدہ جائز نہیں ہے. سجدہ عبادتاً صرف اللہ رب العزت کا حق ہے. اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا وہ شرک میں آ جاتا ہے. سجدہ کرنا چاہے وہ دربار ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، کسی کے لیے بھی آپ سجدہ کرتے، وہ شرک ہے. کیا؟ شرک ہے اگر کوئی سجدہ کرتا ہے. اور اسی طرح اگر تعظیماً بھی سجدہ کرتا ہے کہ میں اس کا ادب کر رہا ہوں ان کا، تو وہ بھی حرام ہے. کیا؟ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. طواف بھی ٹھیک نہیں ہے. طواف تو اس کا عمرے کے لیے ہوتا ہے یا حج کے لیے ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کا. طواف بھی ٹھیک نہیں ہے. چومنے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ اگر خالص چومنے کے لیے کچھ علماء وہ مکروہ کہتے ہیں، اکثر علماء مکروہ کہتے ہیں. کچھ علماء نے جائز بھی کہا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، آپ چوم سکتے ہیں اگر چومنے کی نیت سے کرتے، جھکنے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے یا اس کی نیت سے. کچھ علماء نے کہا ہے. اکثر علماء نے کیا کہا ہے، اس کو بھی منع کیا کیونکہ اس میں شائبہ ہے اس کا. تو اب اس کی تفصیل پھر میں اگر کبھی موقع ملا تو میں وہ دونوں اقوال جو ہے نا جی جی وہ آپ کے سامنے پیش کروں جی گا ٹھیک کہ آپ اس میں پھر دیکھیے کون سے آپ کو مناسب جی لگتے ہیں جی اور کون سے. مگر اس میں دونوں رائے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ نہ چومنا اچھا ہے، بچنا چاہیے کہ اس میں کچھ لوگ، کیونکہ ادھر ہم نے بڑے لوگ دیکھے وہ چومتے ہیں. اور ہاں مزار پہ وہ لکھا ہے، آپ جی جی دیکھیں کہ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے. اس جی کی تصویر آپ بے شک اس میں اپلوڈ جی کر جی دیں. جی جی اب ایک آدمی چوم رہے ہیں، اگلا سوچ رہے ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے چومنے سے بھی بچنا چاہیے. آپ دیکھیے ہمیں جیسے حضور صاحب میں نے عرض کیا کہ مبارک صلی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی. تو آپ کا یہ تھا کہ سرکار جاتے تھے، خود مبارک صاحب کی زیارت کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے تھے ہم، آپ بیٹھتے تھے، متوجہ ہو جاتے تھے فیض کے لیے. چونکہ اولیاء کا جو ہے وہ ایک رابطہ تو بحال رہتا ہے، بہرحال روحانی رابطہ. آپ فیض کے لیے متوجہ ہوتے تھے، توجہ لیتے تھے، اور جو بھی آپ کے معاملات تھے تھوڑی دیر خاموشی، پھر تلاوت، کبھی الحمد شریف اور سورہ اخلاص، کبھی دوسری جو بھی کبھی ایک پارہ، کبھی کوئی صورت تلاوت ہوتی تو اس کے بعد وہ فاتحہ خوانی اور ان اصال ثواب ہوتا تھا. یہ جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق آپ زیارت کر کے نہ چومتے تھے. میں نے کبھی نہیں دیکھا سرکار کو کہ چومتے مزار کو چومتے ہوئے. تو بہرحال ان کو فالو کرنا چاہیے جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ شریعت کے مطابق مزار کا جانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق جانا چاہیے. جہاں پر اختلافات ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا اختلاف برائے اختلاف، کہ وہ کوئی اپنے حسد اور اس کی بنیاد پر اختلاف کرے. ایک ہوتا ہے ایسی چیزیں جس میں شائبہ ہو، شکوک ہو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حدیث شریف ہے. ان چیزوں سے بچو جو آپ کو شک میں ڈالے. اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کی جگہوں سے بچو جہاں پر آپ لوگوں کو اس بات پہ وہ کر رہے ہیں کہ یہ تو سجدے کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کرنا چاہیے. میرا اپنا رائے ہے یہ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مرکز کا جو ہے نا حکم ہے. یہ میں اپنی رائے آپ کو دی کہ بس اس کے مطابق جائیں، فاتح خوانی کریں، فیض لیں. اس لیے ہم نے ادھر سرکار مبارک صاحب کے مزار کے ارد گرد شیشہ لگائے. تو اگر ویسے تبرکاً کسی کا ہاتھ چومنا، یہ بھی عرض کرو نا کہ اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے، کسی کا ہاتھ چومنا تبرکاً کسی چیز کو چوم کے آنکھوں پہ لگانا، وہ بھی ثابت ہے. بہرحال اس مزار کے اس میں جو ہے نا یہ دونوں اقوال ہیں. میں انشاءاللہ وہ کبھی اگر آپ کے ویورز نے مناسب سمجھا کہ جی یہ ضروری ہے جی جی
کہ اب دونوں کدھر ہیں. کیوں کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل جائز ہے وہ اس طرف جاتے ہیں، جو کہتے ہیں ناجائز ہے وہ اس کو نہیں مانتا. تو اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں انشاءاللہ اس کے حوالے اور دونوں اقوال آپ کو پیش کر دوں گا. سرکار آخری گزارش، پیروں کے بڑی معافی کے ساتھ بڑے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، آگے پیچھے مرید، گاڑیاں، بہت سارے معاملات، بچے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پہ فائز کیا، تو الحمدللہ یہی سلسلہ آپ کے ساتھ ہے کہ کچھ اس سے ہٹ کے ہے، کوئی تھوڑی سی رہنمائی کر دیجیے گا. میں آپ کے سوال کو اچھی طرح نہیں لے سکا. ٹاٹ باٹ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ کچھ شو آف کرتے ہیں کچھ لوگ، یعنی خود کو شو کرتے ہیں. جی حضور، یہی چل رہا ہے آج کل جو دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے گزارش کی ہے کہ تھوڑی سی رہنمائی کریں ہماری. دیکھیے، پیر وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. پیر وہ ہے جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارے. اگر تو ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر ان کے پاس گھر ہے، مکان ہے، بنگلے ہیں، اور وہ جائز طریقے سے آئے ہیں، کیا جائز طریقے سے آئے ہیں، اور اس کا استعمال بھی وہ اچھے رستوں میں کر رہے ہیں، تو پھر تو منع نہیں ہے. دولت تو آ، حضرت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیگر بہت سارے لوگوں کے پاس دولت تھی. اگر حلال طریقے سے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن اس کو بوسٹ کرنا اور اس طرح شو کرنا، وہ تکبر، یہ تو پھر پیر کا کام نہیں ہے. اگر آپ اس کو شو کرتے ہیں، اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، آپ نے مسجد کے نام پہ مانگ کے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، آپ نے مزار کے نام پہ مانگ کے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، آپ نے کیا نام ہے، مدرسے کے نام پہ، زکوٰۃ کے نام پہ، اگر آپ نے یہ فراڈ نہیں کیا، ویسے کسی نے خدمت کی، گفٹ دیا ہے، تو وہ تو منع نہیں. سرکار مبارک رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کے بارے میں آپ یہ انٹرویو ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس پیسے آتے تھے، لوگ خدمت کرتے تھے، لنگر پہ لگتے تھے. سرکار کے کتنے کتنے مریدین ہیں آپ کو پتہ ہے. اب تو لاکھوں میں تقریباً خلفاء ہیں، مریدین کی تو بات چھوڑ. سرکار وفات پا گئی تو آپ نے کتنے پیسے پیچھے چھوڑے ہوں گے، کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ سرکار کا 1 مہینے کا خرچہ تھا، ایک تقریباً سرکار کا 10 لاکھ جو ہے نا مہینے کا خرچہ ہوا کرتا تھا. 7 8 9 10 سرکار حبیب جان صاحب ہمارے بڑے بھائی نا، ان کے پاس خرچہ ہوتا تھا. جب سرکار وفات پا گئے تو 10 لاکھ آپ کے پیچھے جو آپ نے جو چھوڑے تھے، یعنی 1 مہینے کا جو خرچہ تھا، باقی سارے مسجدوں میں، کتابوں میں، ان کے لیے کتابیں لے لو، ان کو اس کے اوپر قرضہ ہے اس کو دے دو، یہ ان کا طریقہ کار. لیکن پھر بھی یہ جائز ہے کہ اگر آپ کے پاس حلال طریقے سے ہیں، آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے اس کو لگا رہے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں. لیکن اگر آپ اس کو شو کر رہے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ادھر پیچھے اسلحہ ادھر اسلحہ، اگر اس لحاظ سے کرے، اگر تھریٹ ہے، خطرہ ہے تو دفاع، تو پھر تو وہ الگ چیز ہے. اب یہ نیتوں پہ آ جاتی ہے بات نا. اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تصوف کی تعلیمات کے خلاف ہے. دفاع اپنی جگہ ٹھیک ہے، توکل اپنی جگہ ہے، توکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو، عاجزی اپنانی چاہیے. دیکھیے تصوف کی میں آپ کو بتاؤں، مین مقصد تصوف کا کیا ہے، مطلب کیا ہے طریقت کا، احسان کا. مین مقصد تصوف کا یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی، کہ آپ کے شریعت کے اس پہ عمل میں اخلاص آ جائے. آپ نماز پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ اس طریقے سے عبادت کریں، آپ کی عبادت میں اتنی اخلاص آ جائے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ کے دل میں یہ چیز راسخ ہو جائے ہر ٹائم کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ تصوف، یہ تصوف کا کیا ہے،
مطالبہ ہے، مقصد ہے۔ اور دوسرا کیا کہ آپ کی جو باطنی امراض ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ باطنی امراض میں مختلف چیزیں جیسے تکبر ہے، غرور، انانیت، خود پسندی، اس کے علاوہ حسد، اس کے علاوہ دنیا کی محبت، جاہ و جلال کی محبت۔ اب یہ تصوف کے خلاف آ گیا۔ اگر آپ تکبراً کر رہے ہیں یہ چیزیں، یہ ٹاٹ باٹ اور یہ ساری چیزیں، اگر آپ میں تکبر ہے، غرور ہے، تو پھر تو آپ صوفی نہیں ہے۔ تصوف تو کہتے ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ جو باطنی امراض ہیں 99، اس کو ختم کرنے کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے۔ تو جب وہ چیزیں آپ میں الٹا زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر تو آپ پیر نہیں ہیں۔ پیر تو وہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ جو ہے میرا اس میں یہی جواب ہے کہ اگر خلاصہ یہ ہے کہ حلال طریقے سے ہو اور حلال طریقے پہ استعمال ہو تو ٹھیک ہے، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں غرور نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، تو پھر تو منع نہیں ہے۔ اگر اس میں غرور و تکبر ہے، اگر وہ ناجائز طریقے سے کمایا ہے تو پھر وہ غلط ہے۔ بہت شکریہ سرکار آپ کے وقت دینے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ جیسے نیک لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت فرمائے۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ حضور۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بڑی خوشی ہوئی آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے آج کل کے ماڈرن دور میں نا، یہ ایک تبلیغ کا طریقہ کار ہے جو آپ نے شروع کیا ہے۔ تو اللہ آپ کو کامیابیاں دے۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ میں ویسے اس طرح انٹرویو میں نے فرسٹ ٹائم دے رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں دی کسی کو۔ ویسے باتیں ہوئی ہیں لیکن آپ نے کہا تو میں نے کہا چلو ہمارے کپتان ہیں تو ہم نے انٹرویو دینا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی اگر کوئی بات ہو، کوئی ویور سوال کرتے ہیں، کوئی چیز ہے، کیونکہ ہمارے سلسلے میں نا یہ وجد و حال ہوتا ہے، کیفیات ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ صوفیہ کے ساتھ ایک کرامات کا جو ہے وہ ہوتا ہے، ایک چیز منسلک ہیں۔ تو اگر کوئی سوالات آتے ہیں ویورز کی طرف سے، آپ مجھے کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسے سوالات ہو تو پہلے سے مجھے بھیج دینا، میں اس پہ پھر وہ حوالے انسان کے ساتھ پہلے سے ہو، نہ بھی ہو تو وہ بعد میں آپ کو میں دے کے آپ ان حوالے کو جو ہے نا وہ شیئر کر سکتے، چونکہ آج کی انٹرویو خاص مبارک صاحب کے بارے میں تھی، اس لیے تو آپ کبھی بھی کہیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خوش رہو، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کے تمام ناظرین کو آباد رکھے، اور ہم سب کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت نصیب فرمائیں، آپ کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بس اس طرح بن سکے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں، اس طرح ہم سب بن سکے، آقا و مولا کے غلام بن سکے ان کے، اور دین کی خدمت کے لیے اپنا ٹائم دے سکے، اللہ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے گفتگو سنی، سرکار صاحبزادہ احمد حسین پاچا سرکار نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی محبت فرمائی۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ یہ جو فیضان فقیر آباد شریف آستانہ عالیہ نقش بندیہ سیفیہ سے بٹ رہا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سر پر تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ مجھے اپنے ہوسٹ عبدالواحد خان کو ساتھی دوست محمد سہیل چرائی کے ساتھ آستانہ عالیہ فقیر آباد سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ والوں کی آپ نے گفتگو سنی، پھر وہی ایک چھوٹی سی گزارش، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، ان کی تعلیمات، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ بتائیں۔ اولیاء اللہ نے کس طرح سے زندگی گزاری، وہ کیا پیغام چھوڑ کے گئے، لفظوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں ان کی پہچان کروائیں، ان پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائیں۔ اللہ کرے گا آپ کی اور آپ سے جڑے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔